أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر آیت اللہ العظمی والحجة الكبرى روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعن اللہ علی اعدائهم وعلی غاصب حقوقهم وعلی منکر فضائلهم من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولتنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. درود دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ برات کی 122ویں آیت واقعی ہدایہ جہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام مومنین دین میں تفقہ کے لیے نکل کھڑے ہوں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے میں سے ہر مکتب میں سے کچھ افراد جائیں دین میں تفقہ کر کے غور فکر کر کے واپس آئیں اور پھر جب اپنی اپنی قوموں کی طرف واپس آئیں تو ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکیں. آپ مومنین کی خدمت میں دوسری یا تیسری محفل ہے مجلس میں کہ جس میں میں نے اس موضوع کے اوپر مسلسل عرض کر رہا ہوں اور آخری میری مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ تقلید عقلی طور پر واجب ہے. احکام یا تو آپ خود اس قابل ہوں کہ احکام کا استنباط کر سکے ورنہ آپ پر یہ لازم ہے جو ائمہ نے احادیث کی روشنی میں کہ آپ کسی نہ کسی فقیہ کی تقلید کریں اور یہ تقلید عقلاً چاہیے. عقلاً انسان کی عقل کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان ہر فیلڈ کے اندر جب کبھی بھی کوئی مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, مکان بنانا ہو تو انجینئر کی طرف رجوع کرتا ہے, لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہو علمی تو علماء کی طرف رجوع کیا جائے, فقہا کی طرف رجوع کیا جائے. اور فقہا جب کسی حکم کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ 4 مصادر فقہ ہیں کہ جن سے وہ غور کر کے حکم کو معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید, اس کے بعد حدیث معصومین, اس کے بعد اجماع اور پھر عقل. یہ 4 مصادر فقہ کہے جاتے ہیں جن کو عدل اربعہ کہا جاتا ہے. یعنی اس سے باہر مجتہد و فقیہ اس 4 دن کہیے کہ 4 دیواری ہے جس سے باہر فقیہ نہیں جاتا, ان کی روشنی کے اندر فیصلہ کرتا ہے. آج جس اہم ترین چیز کو مختصراً عرض کرنا ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہ یہ کہ فقہا کے فتووں میں اختلاف کا سبب کیا ہے. فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے 2 فقہا کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب کیا چیز بنتی ہے. مختصراً کیونکہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور یہ یقیناً ایک بہت وقت ہے لیکن مختصراً کیا وجہ ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف اور دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں. ایک تو فقہا کے درمیان اختلاف اور دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں اختلاف کی سب سے پہلی جو وجہ ہے سبب ہے وہ زبان عربی ہے. زبان عربی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے کیونکہ زبان عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے اور زبان میں جہاں پر کچھ چیزوں میں بہت زیادہ فراغ دل ہے وہاں پر کچھ چیزوں میں بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے.
عرب میں گھوڑے کا جو ہے بہت رواج تھا، گھوڑے کو بہت پسند کرتے تھے. 3 چیزیں عربوں میں بہت مشہور تھیں، گھوڑا، تلوار اور شراب. یہ 3 چیزیں پرانے زمانے میں عرب میں بہت. تو ان 3 چیزوں کے لیے عرب میں بہت سارے لفظ ہیں. یعنی گھوڑے کے لیے 500 الفاظ ہیں جو گھوڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لغت کے اندر. یعنی اس طریقے کا گھوڑا ہے تو کچھ اور کہا جائے گا، اس طریقے کا گھوڑا ہے تو کچھ اور، مختلف حالتوں کے لحاظ سے مختلف الفاظ. اس طریقے سے تلوار کے لیے مختلف الفاظ ہیں، اسی طریقے شراب کے لیے مختلف الفاظ ہیں. لیکن کہیں پر زبان عربی بہت زیادہ جو ہے نا بگڑ ہو جاتی ہے. ایک لفظ ادا کیا اس سے 50 معنی دے رہے ہیں. جیسے علماء مثال عین کی مثال ہے، عین آتا ہے، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے. کسی ملک کا کوئی جاسوس آئے تو اس کو بھی عین کہتے ہیں، رات کے وقت چوری کرنے کو بھی عین کہتے ہیں. اس طریقے سے مختلف 50 کے قریب معنی عین کے ہیں. تو زبان عربی ہے. اب اگر کہیں پر عین، کسی مثال عرض کر رہا ہوں، کہیں امام نے اپنے لفظ میں عین کا استعمال کیا کہ عین کو دیکھو گے تو ثواب ہوگا، عین کو دیکھو گے تو ثواب ہوگا، پرانے زمان کی عرض کر رہا ہوں. تو اب عین سے مراد امام کی کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ چشمہ ہے، آنکھ ہے، سورج ہے، کیا چیز مراد ہے؟ تو یہاں پر فقیہ کو جا کے تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ اس عین سے مراد کیا ہے. اب کوئی فقیہ ہو سکتا ہے کسی معنی تک پہنچا ہو، کوئی فقیہ کسی اور معنی تک پہنچا ہو، تو اس کے لحاظ سے اس کی تحقیق کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. اور جیسے حرام ہے، حرام دیکھیے 2 بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں جن کو حرام کہا جاتا ہے. ایک حرام وہ ہے جو ممنوع چیز ہے، آپ سے کہا یہ چیز حرام ہے، جھوٹ حرام ہے. حرام کا چیز ممنوع ہے، منع ہے، نہیں کرنا ہے. ایک حرام ہے کہ جو بابرکت چیز کو کہا جاتا ہے، مسجد الحرام، محرم الحرام، یہاں پر اس کی عظمت سے حرمت مراد ہے. یہاں پر حرام سے مراد حرمت ہے، مہینے کی حرمت ہے، جگہ کی مسجد الحرام، مسجد حرام ہے، مسجد کی حرمت ہے، احکام ہے. تو اب یہی لفظ ہے جو 2-3 معنوں کی طرف استعمال ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کی وجہ سے قرآن جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اس قرآن کو اگر فقط عربی جاننے والے جان سکتے تو جان لیتے. مگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے عربی جاننے والے قرآن میں وہ غلطیاں کرتے ہیں جن سے ظاہری طور پر، اور اس کا ایک مثال بھی موجود ہے، بہت یعنی ایک پر لطف مثال ہے. ہمارے ایک بہت بڑے، آپ سب آگاہ ہیں، مجتہد و فقیہ گزرے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، بہت بڑے فقیہ، مدعی اعظم آیت اللہ محسن حکیم. بلکہ چند فقیہوں میں شاید یا پھر تاریخ میں ایک ہی فقیہ ہیں کہ جب وہ حج کے لیے گئے تھے، ان کا بہت فقید المثال استقبال ہوا. سرکاری طور پر آیت اللہ محسن حکیم کا استقبال کیا گیا. یعنی اس کا جو شہزادہ اس وقت آیا تھا وہ خود استقبال کے لیے آیا، اور اتنی بڑی تعداد استقبال کے لیے آئی کہ گورنمنٹ پریشان ہو گئی. اسلام پائے کا فقیر. تو آیت اللہ محسن حکیم جب پہنچے تو جب وہاں پر سرکاری مہمان تھے تو لہٰذا ان کا جو قاضی القضاء کہیں یا مفتی اعظم کہیں، جو ابن باز کی فیملی ہے، اب آج شیخ ابن باز، اس سے پہلے یہ ابن باز کی فیملی رہی ہے جو فقہا کی منزل پر فائز رہے. اس زمانے میں عبدالعزیز ابن باز ہوا کرتا تھا. اچھا یہ خدا کی عجیب مصلحت ہے، یہ جتنے کے جتنے سب جو ہے اندھے ہو جایا کرتے تھے. یہ پورا خاندان سب کے سب اندھے تھے، سب کے سب اندھے تھے. تو آیا آیت اللہ محسن حکیم سے مباحثہ ہوا چیزوں سے، بہت ساری چیزوں پر آیت اللہ محسن حکیم نے جواب دیا. ایک چیز پر آ کے وہ کہنے لگا کہ آپ خود عرب ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ ہر آیت میں اپنے ائمہ کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ آپ خود اہل زبان ہیں تو زبان کے معنی خود آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں پر آیت اللہ محسن حکیم دیکھیے کس قدر بلند ہستی ہے. آیت اللہ محسن حکیم نے کہا کہ اے ابن باز، اگر میں ظاہر قرآن پہ فیصلہ کروں تو سب سے پہلا گمراہی کا فتویٰ میں تم پہ لگاؤں گا. وہ گھبرا گیا. یہ اعظم ہے، سب سے بڑا ظاہر بادشاہ کے بعد سب سے بڑا دوسرا اسٹیٹس کا آدمی ہے. بولا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا مجھ پہ لگائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظاہر قرآن کی بات کر رہا ہوں، اگر میں ائمہ کی حدیث میں نہیں دیکھوں، کیونکہ قرآن کی حدیث ہے ان فی هذه العامہ وفی الآخرت عامہ واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اندھوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر اس آیت کی تفسیر میں اپنے ائمہ کی اقداموں میں نہ دیکھوں تو سب سے پہلا گمراہی کا فتویٰ تم پہ لگوں گا، کیونکہ وہ بھی اندھا تھا تمام چیزوں سے.
کہ دیکھو اسی لیے ہمیں ہر چیز کے اندر خالی زبان عربی کافی نہیں ہے، ہر چیز کو جا کر آنکھوں سباق کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کی تفسیر کیا کی گئی ہے، کہ آیات متشابہات کے اندر ہیں، تو اس کو اس طریقے سے تفسیر نہیں کی جا سکتی کہ بظاہر کو دیکھ کر قرآن تفسیر کر دیں، یہ بظاہر کو دیکھ کر ہی قرآن کی تفسیر ہوئی۔ جو ایک طبقہ کہتا ہے نا اللہ کے ہاتھ ہے پیر ہے، جہنم میں ہوگا تو اپنا پیر ڈال دے گا، چڑھ چڑھ کر رہی ہوگی وزیر، جو توحید کو اس طریقے سے سمجھا، یہ تو ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا توحید کہتے کسے ہیں، تو ان کو توحید کے بھی معنی نہیں پتا کہ توحید کہتے کسے ہیں، تو ایک پتہ زبان عربی ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کے اندر جتنی فتیوں بنی، اور کبھی ایک لفظ کے لیے اتنے، ایک لفظ ہے اس کے اندر 50 معنی استعمال کیے جا رہے ہیں، اب کوئی فقیہ جو ہے کوئی اور معنی لے رہا ہے، کوئی اور فقیہ دوسرے معنی لے رہا ہے، اور کبھی اختلاف ہوتا ہے تقیہ کی وجہ سے۔ تقیہ ائمہ معصومین کا آپ کو پتا ہے پوری حیات طیبہ تقیہ کے دور سے، تقیہ کے دور میں گزری، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا دور ایک عام لحاظ سے ہمارے لحاظ سے بہت پرامن دور تھا، بہت اچھا دور تھا، اس دور میں حالت یہ تھی کہ امام کے گھر کے سامنے ایک شخص نے، گورنمنٹ نے ایک جاسوس کو گھر دیا ہوا تھا، جو آ رہا تھا اس کا پتہ بتاتا تھا، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، یہی وجہ تھی کہ کیا ہمارا سلام ان صحابہ پر کہ ان کو جب چیزیں پتہ کرنی ہوتی تھیں تو کبھی سبزی والے کا بھیس بنر کے مولا کے گھر پہ جاتے تھے، کبھی مشکیزیں پکڑ کے مولا کے گھر پہ جاتے تھے مسئلے پتہ کرنے کے لیے، اس طریقے سے تو کبھی اس طرح اختلاف بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا چیز ہے؟ تقیہ ہے، اور یہی تقیہ کی وجہ ہے کہ بعض اوقات بہت سقہ صحابی ایسے جن کا صحابیت کا مند ہے، جیسے زرارہ ابن عیون ہے، زرارہ ابن عیون ان 4 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو اوتاد کا معنی عربی میں ہے کہ جو بہت خاص امام کے ہوں، اوتاد ان کو کہا جاتا ہے۔ امام زمانہ کے اوتاد پر ایک طویل گفتگو ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو ان کے خاص اصحاب کون ہوں گے جن کو اوتاد کہا، امام کے اوتاد تھے۔ اوتاد جو ہے امام نے شاید فرمائی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، 4 صحابہ جن میں سے ایک زرارہ ابن عیون، ایک محمد ابن مسلم ثقفی، ایک برید ابن معاویہ اور چوتھے ابو بصیر، یہ 4 صحابہ میں تھے جن کو اوتاد کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ زرارہ ابن عیون خود اصول کافی میں امام نے فرمایا زرارہ ہمارے مشن کے خلاف ہے، زرارہ ہمارے حکم کے خلاف ہے، زرارہ ہمارے حکم کے خلاف بات کرتا ہے۔ ایک طرف تو اوتاد میں شامل ہے تو شامل کیا، اور ایک طرف امام علیہ السلام کی یہ، اور کبھی ان کا بیٹا آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اے علی ابن زرارہ اپنے باپ کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا وہ ہمارے معتبر صاحب میں سے شامل ہیں، اور کبھی اس طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ دشمن دیکھ رہا تھا کہ یہ زرارہ کون ہے، تو جب امام کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ دشمن کے زیر عتاب آنے والے ہیں تو آپ ایسی حدیث کو مشہور کر دیتے تھے لوگوں کے درمیان۔ جب آپ کو آپ تو جانتے ہیں جب جاسوس موجود ہیں گورنمنٹ کے، آپ وہاں پر بیان کرتے تھے کہ زرارہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، زرارہ ہمارے مشن کے خلاف ہے، زرارہ ہمارے خلاف ہے، تاکہ وہ جا کر بتاتے تھے کہ تم اس کو اپنا سمجھ، ان کو ان مولا کا خاص آدمی سمجھے، مولا تو یہ بیان رسول تو یہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ ان کے عتاب سے محفوظ رہ جاتے تھے۔ یہ محفوظ رکھنے کے لیے امام علیہ السلام کبھی عالم تقیہ میں تھے، کبھی اس طریقے سے بھی بیان کیا کرتے تھے، اور کبھی حدیثوں کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون راوی جو ہے صحیح ہے، کون راوی غلط ہے، ورنہ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں، ایسے ایسے راوی موجود ہیں، یعنی ایک صاحب ہے جن سے 40,000 حدیثیں ہیں، یعنی میں 40,000 حدیثیں ہیں، جبکہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 3 سال پہلے ایمان لائے، 40,000 سے زیادہ حدیثیں، اور ان کے لیے کتاب بھی لکھی گئی ہے، تو 40,000 سے زیادہ حدیثیں، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیسے حدیث کیسے بیان کرنے والے تھے حدیث؟ ایک شخص تھا اکا، اس نے آ کر اپنے پیاز لے کے آیا تھا، یہ مشہور روایت ہے، مذاقی چیز نہیں، پیاز لے کے آیا، اس نے آ کر پیاز اب خراب ہونے لگی، کوئی خریدنے والا نہیں، وہ ان کے پاس گیا کہ ہاں میری پیاز خراب ہو رہی ہے، کسی طریقے سے بکوا دو، انہوں نے بولا یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جمعے کا دن آیا، وہ گئے، جا کے انہوں نے کہا
لوگوں میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا جو عکا کی پیاز مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی. اب ساری کی سیاری پیاز اس کی بک گئی اور جو پیسے تھے وہ آدھے آدھے ہو گئے. ایسے قسم کے راوی, ایسے قسم کے راوی. اور خود کہا کرتے تھے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے ہے, کھانے کا مزہ ان کے پیچھے. تو ایسے اگر راویوں پر اعتماد بند کر کے کر لیا جائے تو روایت کہیں کی کہیں نکل جائے گی. لہٰذا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تاریخ دیکھتے ہیں کہ راوی کوئی کیسا تھا, اختلاف سے بچنے کے لیے. اسی لیے روایت کی علماء نے قسمیں بیان کی ہیں, راویوں کی قسمیں ہیں, روایت کی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے لحاظ سے تقسیم کی جاتی ہے. یعنی جب کبھی بھی روایت کی قسموں سے وہ احکام کا تعین کرتے ہیں کہ احکام یہ جو آیا یہ مستحب میں جانا چاہیے, مکروہ میں جانا چاہیے, حرام میں جانا چاہیے, واجب میں جانا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, یہ محنت کی منزل ہے. اسی لیے روایات کو تقسیم کیا گیا. کچھ روایت ہے جس کو متواتر کہا جاتا ہے. متواتر وہ روایت ہے کہ جس کے اندر اتنے تواتر کے ساتھ بیان, یعنی جیسے حدیث غدیر ہے, 1,20,000 سے زیادہ مجمع, اتنے بڑے مجمع نے سنی, تو ظاہر بات ہے تواتر کے ساتھ ہے. وہاں پر کسی اور سے انڈیویجولی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, اتنے بڑے مجمع نے سنی. اسی طریقے سے آیت ثقلین ہے, طارق فیکم الثقلین, پیغمبر اکرم نے حدیث غدیر کے ساتھ ہی بیان کیا, یہ اتنے بڑے مجمع نے سنی, تو آیت تواتر ہے. اس کے بعد حدیث کی دوسری قسم آ جاتی ہے جس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. یہ حدیث صحیح اور غلط کے لحاظ سے نہیں, حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کے سارے راوی بیان کرنے والے جو ہیں وہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں, ائمہ کو جیسا حق ہے ماننے کا ویسے ماننے والے بھی ہیں, اور عادل بھی ہیں. عادل بظاہر اس کو کہتے ہیں جو بظاہر گناہ نہ انجام دیتا ہو, یعنی واجب پورا کرتا ہو, حرام سے ارتکاب کرتا ہو. کم از کم عادل کی یہ ڈیفینیشن ہے. تو عادل ہو تمام کے تمام, جو ان سے روایت آئی اسے حدیث صحیح کہا جاتا ہے. پھر حدیث کی ایک قسم ہو جاتی ہے جس کا کہا جاتا ہے احسن. احسن وہ قسم حدیث کی کہ جہاں پر بیان کرنے والے سب کے سب مولا کے ماننے والے تو ہوں, آپ کے ماننے والے تو ہوں, لیکن عدل کی منزل پر ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ عدل کے لیے بہت زیادہ تعریف یا چیزیں ہیں, اس پہ منزل پر نہ ہو, تو اس حدیث کو حدیث احسن کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد حدیث کی قسم آتی ہے جسے حدیث قوی کہا جاتا ہے. حدیث قوی جو ہے وہ حدیث ہے کہ جہاں پر ماننے والے سب مولا کے ہیں مگر نہ ان کی تعریف آئی ہے نہ مذمت آئی ہے, تو اس کے خلاف ہے. ایک حدیث کی قسم ہے جسے موثق کہا جاتا ہے, جس کے بیان کرنے والے سب شیعہ نہیں ہیں, سب نہیں ہیں, دوسرے بھی مگر اپنے مکتب میں وہ جو ہے قابل اعتبار ہے. پھر آخری قسم ہے جسے حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. یہ حدیث وہ ہے کہ جس کے بیان کرنے والے دوسرے بھی ہیں اور ان میں بھی ان کا کردار مشکوک ہے, دوسرے حدیث ضعیف. تو اب اس کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے. اب اگر کوئی حدیث متواتر ہے, اب ایسی آئی, یعنی علماء نے جا کے دیکھا کہ سب بیان کرنے والے جو ہیں, سب بیان کرنے والے, وہ بیان کرنے والے بالکل صحیح عدل کی منزل پر ہیں, عدل کی منزل پر ہیں, اور وہ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں ائمہ علیہ السلام سے, تو اس کو واجب کی منزل پر لیا جانا ہی جائے گا. اور اگر کوئی منع کر رہے ہیں تو حرام کی منزل پر آ جائے گی. اگر اس کے بعد جس طریقے سے حدیث کی چیزیں ہوتی ہیں مکروہ, اب فرض کیجئے ایک فقیہ نے ایک حدیث صحیح لے لی, اس نے سمجھا کہ جتنے بیان کرنے والے ہیں سب کے سب جو ہے عادل ہیں, لیکن ایک فقیہ نے جب تحقیق کی تو ان میں سے جو راوی ایک تھا اس میں کردار کچھ مشکوک نکلا, وہ عادل نہیں نکلا, عادل نہیں نکلا. دوسرے کے پاس عادل ہے, اس کے پاس عادل نہیں ہے, کیونکہ علم رجال ہے, میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا, علم رجال آسان ہے. آقا کوئی علیہ الرحمٰن نے جو علم رجال کی کتاب لکھی ہے وہ 24,000 صفحات پہ مشتمل ہے. 24 جلدیں ہیں, ہر جلد 1,000 صفحے کی ہے. یہ تو علم رجال کی کتاب ہے. اور اس سے پہلے جو فقہ کی کتابیں 20 میں جواہر الکلام 20,000 صفحات پہ مشتمل ہے. اصول کی کتابیں علماء نے محنتیں کی, اپنی زندگیاں صرف کر کے چیزوں سے لے کے آئے. تو پھر اس طریقے سے احکام, اگر اس کی نظر میں اس نے تحقیق کی, کوئی ایک راوی ذرا تھوڑا سا مشکوک نکل گیا, اب اس کی روایت میں وہ جو ہے نا واجب نہیں دے گا, پھر وہاں پر کیا چیز آ جاتی ہے, وہ اشکال لگا دیتا ہے. میری طرف سے جو ہے نا اشکال آ جائے یا مسئلہ آ جائے, اس کو وہ کر دیتا ہے تمام. تو اب اس لحاظ سے تقسیم ہوا کرتی ہے. اب یہاں پر 2-3 مثالیں اور اس کے بعد آپ کے لیے دو درود دیکھیے. جیسے نماز جمعہ ہے,
امام کی ایک دیکھیں جو بھی چیز ہمارے پاس بات ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید نے حکم دیا ہے، قرآن میں خود حکم ہے، تو پھر اس طریقے سے کیوں ادا نہیں ہوتی؟ دیکھیں جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ کچھ شرائط کا پابند ہے، بغیر شرائط کے شریعت کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ شرائط پوری ہوگی حکم ہے، شرائط پوری نہیں ہوگی حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اسلام قرآن نے ہی دیا ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے اس کی تحریک چاہیے نا، زکوٰۃ کی جو کیفیت ہے وہ چاہیے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ حج کا حکم قرآن نے دیا ہے مگر حج کی شرائط ہے، اگر شرائط تو قرآن بھی یقیناً بیان کر رہا ہے مگر شرائط کے ساتھ ہے، شرائط کی منزل پر ہے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لا جمعہ بدون الامام، جمعہ بغیر امام کے نہیں ہو سکتا، جمعہ بغیر امام کی شرط ہے، بدون امام نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر امام سے مراد کیا ہے؟ کیا امام زمانہ مراد ہے یا امام جماعت مراد ہے؟ یا تو یہ ہے کہ بھائی امام زمانہ موجود نہیں ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتا، یا یہ مراد ہے کہ جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر روایت کے الفاظ موجود ہیں، اب اس کی بہت ساری توجیہات ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیوں بیان کیا، کس طریقے سے۔ اب جو فقیہ ہیں وہ غور کرتا ہے کہ اس سے امام کا مطلب ہے کیا، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس کچھ ایسے مراجع بھی گزرے ہیں پرانے زمانے میں جن کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا تھا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے جب ہوگا جمعہ، لیکن کچھ ایسے مراجع بھی پرانے گزرے جنہوں نے کہا تھا کہ واجب عینی ہے جمعہ، یعنی ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ اب کے جتنے فقہا ہیں سب نے کہا ہے واجب تقیری ہے۔ تقیری کا مطلب کیا؟ اختیار کے ساتھ ہے، چاہے تو آپ نماز جمعہ پڑھ لو، نہیں ادا کرتے تو نماز ظہرین ادا کر لو۔ اب کے جتنے مراجع ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے، لیکن کیا چیز ہے، یہ فتووں میں اختلاف کا سبب کیا بنا؟ یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کے بہت سارے اسباب ہیں کہ امام نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے غسل جمعہ کے لیے ہے، غسل جمعہ بھی جو ہے بعض جگہ پر علماء واجب سمجھتے تھے غسل جمعہ کو، اور غسل جمعہ کی ایک اور کیفیت ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ اصحاب واقف نہ ہو، غسل جمعہ واجب سمجھا جاتا تھا، اور یہ زرارہ ابن عیون سے وہی اصول کافی ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا واجب غسل کون سا؟ آپ نے فرمایا جو جمعہ کا غسل واجب ہے، اور اسی اصول کافی میں وہی پانچویں امام سے ایک اور روایت ہے، وہی زرارہ ابن عیون ہے۔ زرارہ نے پوچھا مولا مستحب غسلوں کی ذرا فہرست بتائیے، تو مولا نے اس میں بیان کیا، تو اس کے اندر جو مستحب غسل تھے اس کے اندر مولا نے جمعے کا غسل بھی بیان کر دیا، ایک دفعہ واجب آ رہا ہے، ایک طرف مستحب آ رہا ہے، اور دوسری کیونکہ دیکھیں بہت سارے اسباب ہیں، میں نے جیسا کہ بہت سارے اسباب ہیں اس کے کہ روایتوں میں فرق ہے کیوں۔ تو اب ایک فقیہ جو دیکھتا ہے وہ کسی اور طرف لے رہا ہے، دوسرا فقیہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس کو کسی اور طرف لے رہا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کا غسل جو ہے ایک زمانے میں واجب مانا جاتا تھا کہ نماز، یہاں تک کہ تھا کہ جس طریقے سے آپ قضا کر لیتے ہیں، اگر جمعے کو غسل نہ کر سکو اس کو ہفتے تک قضا کر لو، ہفتے کو ادا کر لو۔ اس زمانے میں پانی مشکل سے ملتا تھا، کہا پانی خرید کے لاؤ غسل کے لیے، پانی خرید کے لاؤ غسل کرو۔ ابھی بھی جتنے فقہاء ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ واجب نہیں ہے مگر تاکیدی مستحب ہے۔ تاکیدی مستحب کسے کہتے ہیں؟ یعنی تاکید ہے کہ روز جمعہ اگر غسل کرو بہت بڑا اجر و ثواب کا واقع ہے، اور یہ وہ ایک چیزوں ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کے لیے ہے کہ حالانکہ مستحب کو آپ آگے نہیں لے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جیسے جمعے کا غسل بھول گئے یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، اس غسل کو نیت سے آپ ہفتے کو بھی ادا کر سکتے ہیں مستحب کی نیت سے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے غسل جمعہ کا۔ لیکن کیا چیز ہے، کہیں پر واجب کی منزل پر آ رہا ہے، کہیں پر مستحب کی منزل پر آ رہا ہے، چیزیں تاریخ کی وجہ سے، تمام سیاق و سباق کی وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کی 63 سالہ حیات، 63 ایئرز، جو اللہ کے رسول کی حیات وہی میرے مولا کی حیات 63 سال امیر المومنین۔ عورتوں کے لیے ویسے تو ظاہر بات ہے بعض جگہ پر الفاظ آئے ہیں ان کی کمزوری کے لیے، جیسے ان کو خداوند لیکن بیان کرتے ہیں ہم نے کیوں ان کو منصب پر فائز نہیں کیا نبوت اور رسالت کے، اس لیے کہ یہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے ضعیف ہے، اور دوسری چیزیں جو عورتوں سے احکام وغیرہ کا جدو والا چیز ہے۔ لیکن تاریخی حیثیت سے جتنی مذمت عورتوں کی امیر المومنین نے کی ہے اتنے ائمہ میں سے کسی نے نہیں کی، خاص طور پہ امیر المومنین نے اتنی مذمت کی۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ مذمت کا سبب کیا ہے،
کیوں مذمت کی گئی؟ اب اگر کوئی اس کو مطلق لے لے کہ امیر المومنین نے مذمت کی ہے تو پتہ چلا ایک امیر المومنین کا ایک اوورال حجت ہے امام مولا کا حکم، تو اوورال طور پہ ہم لے لیں کہ عورتوں سے نہیں پوچھو، وٹورا نہیں کرو، جو کہیں اس پہ عمل نہیں کرو. نہیں، یہ وجہ نہیں. تاریخی حیثیت سے دیکھیں، اگر سیاق و سباق کے بغیر کوئی دیکھے تو فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب تاریخی حیثیت سے دیکھیں تو پتہ چلے گا امیر المومنین کی 63 سالہ حیات میں 62.5 سال امیر المومنین نے کوئی لفظ نہیں کہا. فقط 6 مہینے کا عرصہ ہے جہاں امیر المومنین مستقل یہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا، مشورہ کریں تو عمل نہیں کرنا، اب باہر نکلنے تو نہیں نکلنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ تھی، وہ ایک خاص سیاق و سباق تھا کہ جب جنگ جمل ہونے والی تھی، وہ جنگ جمل کے سیاق و سباق میں تھا. امیر المومنین حرمت پیغمبر پیش نظر تھی، نام نہیں لیتے تھے. آپ یہی کہتے تھے عورت اگر مشورہ دے عمل نہیں کرنا، عورت اگر باہر نکلنے کو کہے نہیں نکلنا، عورت اگر کہے تو نہیں کرنا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عورت سے مراد کون ہے، عورت سے مراد کون ہے، زمانے کے سمجھ جاتے تھے. تو اب اگر کوئی اس سیاق و سباق سے ہٹ کے مطلق حکم لے تو اس کا حکم کیا بن جائے گا؟ ہر طریقے کا عورت سے مشورہ ہی نہ کرو، کسی قسم کی بات پوچھو ہی نہیں، تو حکم بن جائے گا. جبکہ وہ خاص سیاق و سباق میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ چیز رہتی ہے کہ جو حکم کی سبب بنتی ہے. اب آخری بات، وہ مستقل ترین چیز جس کے ہر دور میں نعوذ باللہ فقہا کے لیے گندے لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. وہ ایک خاص دن، 2 چیزیں ہی ہیں جب ہی مسلمانوں کو چاند کی بہت خواہش ہوتی ہے. ایک عید کے دن، سب سے زیادہ عید کا دن، عید الفطر کا دن. اور اسی پر اختلاف ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اختلاف کی وجہ. تو دیکھیں یہ وجہ بھی اختلاف کی علمی وجہ ہے، علمی وجہ ہے. اور یہی جب اس سے پہلے ایک چیز عرض کروں کہ 2 روایتیں امام کے اب تک پہنچی ہیں کہ جہاں پر آپ نے بیان کیا 2 افراد کیسے صحیح ہو سکتے ہیں بیان کرنے والے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام سے آپ نے شاگردوں کو، جیسے میں نے بیان کیا تھا، بھیجتے تھے آپ وہاں پر جاؤ، وہاں پر جا کے علمی مسئلے بیان کرو. امام کے پاس ایک شکایت آئی کہ مولا آپ کے فلاں مقام پر آپ کے 2 شاگرد پہنچے ہیں، دونوں کے فتووں میں فرق ہے، دونوں کے فتووں میں فرق ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے یہ دیکھیں مستقلاً فیصلہ کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو بڑا عالم ہو، بڑا فقیہ ہو، علم میں زیادہ ہو، اس کی بات مان لو. اور یہ فیصلہ کر دیا. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم عالم کی بات کو مانتے ہیں. ہم تحقیق کرتے ہیں کہ جو عالم ہو، اہل خبرہ سے جو طریقہ ہے تخلیق کا کہ فقیہ کا پیسہ پتہ کیسے کریں، اہل خبرہ سے کہو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کون فقیہ زیادہ علم میں ہے، اس کے اوپر عمل کرو. یہی امام علیہ السلام. اور دوسرا واقعہ شہید مرتضیٰ کے واقعے میں، شیخ مفید میں، کہ جب شیخ مفید اور سید مرتضیٰ، شیخ مفید استاد، سید مرتضیٰ شاگرد، دونوں میں اختلاف ہوا ایک بات پہ فتوے میں. انہوں نے کہا، شیخ مفید نے میرا فتویٰ یہ، شیخ مرتضیٰ نے کہا، سید مرتضیٰ نے کہا یہ بات ہے. دونوں نے ایک پرچی لکھی، وہ لکھ کے ذریعہ امیر المومنین میں وہ پرچی ڈال دی. مولا کے پاس سے جواب آیا. آپ نے دونوں ہی کو رد نہیں کیا. آپ نے ارشاد فرمایا حق مال ولدی والشیخ معتمدی، حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، مگر شیخ پر بھی ہمیں مکمل اعتماد حاصل ہے. یہ دونوں فقیہ کے درمیان فتووں میں اختلاف. جب علم کی منزل پر دونوں ہوں، علم کے مقام پر دونوں ہوں، تو اگر اختلاف بھی صحیح، آپ غلط نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے. یہاں پر ایک اختلاف کہ بھئی یہ چاند پر کیوں ہے، تو اس کا سبب 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت احمد مجتبی محمد حضور نے ارشاد فرمایا سومو بالرؤیا وافطروا بالرؤیا، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو. یہ ایک حدیث، اور یہ حدیث مسلمانوں میں سب کے پاس ہے، اور ہمارے پاس بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اب اس روایت کی بنیاد پر جس فقیہ نے فیصلہ کیا، اس نے کہا بھئی آپ کی ذمہ داری، آپ کی آنکھ دیکھے روزہ رکھو، آنکھ سے دیکھو
کرو. آپ نہیں دے سکتے, آپ کا کوئی معتمد ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو وہ دیکھ لے روزہ. تو اب اس روایت سے پتہ چلا کہ یہ لوکل مسئلہ ہے, فقہ کے لحاظ سے جو مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہے. اب دوسرا جو ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے, وہاں پر جو آپ عید کی نماز میں پڑھتے ہیں, ہمارے پاس تعلیمات ائمہ کی تعلیمات سے الگ نہیں ہے. عید کی نماز پہ آپ کیا پڑھتے ہیں, وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا, خداوندہ تو نے مسلمانوں کے لیے اس روز کو عید کا دن قرار دیا. اب سوال یہ ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ایک ہوگا یا دو ہوں گے؟ ظاہر بات ہے تمام امت مسلمہ میں عید کا دن ایک ہی ہونا چاہیے نا, ایک ہی ہونا چاہیے. جو ایک جگہ پر مقام پر عید ہے وہی دوسری جگہ پر مقام پر عید ہو جائے گی. تو ایک فقیہ نے اس فتوے کو لیا, ایک فقیہ نے اس فتوے کو لیا, تو لہٰذا ان کے درمیان جو فقہ پہ اختلاف ہے وہ علمی اختلاف ہے, وہ علمی اختلاف ہے. اس کی اور ساری بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن میں ایک عام جو فہم ہے وہ چیز عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ اختلاف جو ہے علمی اختلاف ہے. تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے, کیونکہ امام حسین عسکری علیہ السلام فرما کر گئے ہیں مَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْإِمَامِ يُقَلِّدُ. تم پر لازم ہے ان کی تقلید کرو جو صفات پائی جاتی ہو. اختلاف کو نہیں دیکھو, ایک اختلاف, کیونکہ میں نے کہا یہ چار دیواری ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, اجماع ہے, عقل ہے. یہ چار دیواری سے باہر اگر فقی جائے نہیں مانو, اس چار دیواری کے اندر اسے اختیار ہے. 4 کیا 25 فقی ہوں وہ بھی الگ الگ کہہ رہے ہوں, آپ جس کو علم میں زیادہ سمجھتے ہیں اس کے اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے اس پر عمل کرے, دوسروں کو ٹچ نہیں کرے اور دوسروں کی توہین کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. تو یہ فقہا کی منزل, یہ اختلاف کی منزل. بس ارباب عذاب, آج وہ شب گزری ہے, وہ دن گزرا ہے جو منسوب ہے ایک روایت سے ثانیہ زہرا جناب زینب سلام علیہ, وہ بی بی, وہ حسین کی بہن, سب سے پہلی مجلس جس نے برپا کی ہے نا وہ ثانیہ زہرا. جناب زینب نے سب سے پہلی مجلس برپا کی ہے. وہ زینب کہ جب امام کو بلایا یزید نے, سید الساجدین میں نے رہا کر دیا, میں نے رہا کر دیا, تو مولا نے کہا جب تک میں اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دوں گا. آئے پھوپھی خبر دی, زینب نے کہا بیٹا یزید سے کہو ہماری 3 شرطیں ہیں, 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر لائے جائیں, کٹے ہوئے سر واپس کریں, ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے. اور تیسری شرط جو زینب نے لگائی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بیان کی ہے ثانیہ زہرا. وہ زینب وہ عابدہ زینب کہ جس کے لیے حسین ابن علی روز عاشور کہہ کے گئے ہوں, بہن نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا, نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا. وہی زینب ایک دفعہ میرے بیمار امام نے دیکھا پھوپھی بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے, بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں. تڑپ گئے, پھوپھی اماں کے پاس آئے, پھوپھی اماں آپ جیسی عابدہ زاہدہ اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں. کہا بیٹا تم نہ سن سکو گے. مولا نے اصرار کیا, کہا بیٹا جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے, اتنا کم ہوتا ہے, بچے بھوکے بھی رہ جاتے ہیں, پیاسے بھی رہ جاتے ہیں, تو زینب اپنے حصے کا کھانا پانی ان کو دے دیتی ہے. اب زینب پہ بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, مگر ثانیہ زہرا نے یہ نہیں کہا کھانا چاہیے پانی چاہیے. زینب نے کیا کہا, ہمیں ایک مکان دے دو. بہن جی بھر کے بھائی کا ماتم نہ کر سکی, حسین کو نہ رو سکی, ایک مکان ملا. اور مومنین آج یہی ہوتا نا, ایک بیان کرتا ہے, ایک لوگ سنتے ہیں. یہ پہلی مجلس جو برپا کی ہے ثانیہ زہرا نے برپا کی ہے. جناب زینب شام کی عورتیں آئیں آ کے پرسہ دینے کے لیے جمع ہو
گئی. جناب زینب ایک اونچے مقام پر گئیں. وہاں پر شہزادی نے جیسے فضائل بیان ہوتے ہیں نا, سیدہ نے زینب نے بیان کیا, اے شام کی عورتوں جانتی ہو میرا بھائی کون تھا کہ اگر روزے عید آتا اطفال مدینہ اپنی سواریوں پر ہوتے, میرا بھائی نانا سے کہتا نانا میری سواری نہیں ہے, میرا نانا اپنے کاندھے پر بٹھا لیتا تھا. اور جانتی ہو میرا بھائی کون ہے, اگر میرا نانا اللہ کا رسول سجدے میں آ جاتا, حسین پشت رسول پہ آ جاتے, اس وقت تک سر کو نہ ہٹاتے جب تک حسین خود نہ ہٹ جاتے. اس کے بعد مسائب کی مجلس آئی. سیدہ زینب نے کہا اور تم جانتی ہو میرے بھائی کو کیسے ذبح کیا گیا؟ میرا سلام اس مظلوم پر جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا, وہ حسین اور ارباب عذاب. اس کے بعد کسی نے کہا زین العابدین تمہارے شہداء کے سر آ رہے ہیں. ایک ایک سر آیا, ایک ایک بی بی آگے بڑھی. قاسم کا سر آیا, ام فروہ آگے بڑھی. شبیہ پیغمبر کا سر آیا, ام لیلہ آگے بڑھی. ایک چھوٹا سا سر آیا, ام رباب آگے بڑھی. عباس کا سر آیا, ام کلثوم آگے بڑھی. ارباب عذاب تک تو تمام بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی, مگر ایک سر ایسا آیا, سب بیبیوں نے اپنے اپنے سامنے سے سروں کو رکھا, کھڑی ہو گئی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین کا سر, ہمارا سلام, ہمارا سلام, حسین ابن علی کا سر. بس ارباب عذاب. اس کے بعد لوٹا ہوا سامان آیا. زینب نے دیکھا اس لوٹے ہوئے سامان میں علی اصغر کا چڑھا ہوا جھولا ہے. اس لوٹے ہوئے سامان میں سر سے چھینی گئی چادر بھی ہے. اس لوٹے ہوئے سامان میں حسین کا پھٹا ہوا کرتا بھی ہے. سب چیزیں آئی ہوئی ہیں, مگر ارباب عذاب خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. ایسے میں ایک شخص آیا, کہا ایک خاص چیز آئی ہے, اے سید سجاد آ کے لے جاؤ. میرا بیمار امام گیا, اس شخص نے کوئی چیز میرے بیمار امام کے ہاتھوں میں دی. میرے بیمار امام نے مٹھی کو بند کر دیا, وہ لے کر بھوبی کے پاس آئے, ثانیہ زہرا کے پاس آئے, کان میں کچھ کہا, اب مٹھی سے وہ چیز زینب کے ہاتھ پہ رکھ دی. زینب تڑپ گئی. اس کے بعد کہا بیٹا سید الساجدین کیا ایسا ہو سکتا ہے تم مجھے اس زندان میں لے جاؤ جہاں ہم قید تھے. ثانیہ زہرا چلی, بیمار امام چلی, زندان میں پہنچی. ایک چھوٹی سی قبر تھی. زینب قبر پر بیٹھ گئی, ہاتھوں کو کھول دیا. دو ننھے گوش والے قبر سکینہ پر رکھ کے کہا بیوی اٹھو, یہ گوش والے آ گئے. سکینہ یہ گوش والے آ گئے. لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. خداوند